حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سونے سے پہلے وضو کا حکم دیا، وہیں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ دل اور معدے کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے یہ بات ثابت ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، مگر سائنس تحقیق نے جو انکشافات کیے ہیں وہ دنگ کر دینے والے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور بلیک ہول کا اشارہ کیا ہے۔ تھیوری کے مطابق بلیک ہول میں دوسری دنیا میں جانے کا راستہ موجود ہے، آنے کا نہیں۔ آنے کا جب ممکن ہوگا جب آپ کے پاس سپر پاور ہو۔ کینسر کیا ہے؟ انسانی جسم سیل سے بنا ہے۔ یہ سیل وقت کے ساتھ مرتے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر مرے ہوئے سیل جسم سے باہر نہ نکلے، مرے ہوئے سیل اپنے جیسے اور سیل بنانے لگے اور جسم میں ہی رہے، ان کو ٹیومر کہتے ہیں۔ یہی کینسر کہلاتا ہے۔ خبروں میں اکثر سنا ہوگا کہ کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر بھی اسے مردہ قرار دے چکے تھے۔ قرآن کے فرمان کے مطابق ایک انسان کی موت اس وقت واقع نہیں ہوتی جب دل، پھیپھڑے یا باقی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ایک انسان کی موت جب ہوتی جب اس کا برین، دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جہاں مردہ شخص زندہ ہو گیا ہو۔ آب زمزم کا موجود ہونا، فرعون کی لاش کا عبرت ناک بننا، قرآن کا موجود ہونا، ہر روز دن رات کا آنا جانا، کیا یہ نشانیاں کم ہیں اللہ کو ماننے کے لیے؟ کیا ابھی بھی تمہیں اسلام پر شک ہے؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کی نشانیاں ضرور پہنچائی ہے۔ قیامت کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی بتائی گئی چھوٹی چھوٹی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہے، بس اب بڑی نشانیوں کا ظہور باقی ہے، مثلاً دجال کا آنا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج قوم کا نکلنا، دابۃ الرزا بولنے والے جانور کا نکلنا۔ باقی حدیث پر غور کیا جائے اور موجودہ دور کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخری صدی میں ہی جی رہے ہیں۔ قیامت اسی صدی میں ہی آئی، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ہر برا عمل چھوڑ کر اللہ سے جڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے تخلیق کیا تو 40 دن یوں ہی پڑا رہا اور ان کا قد 40 میٹر تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی۔ جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک پہنچ گئی تو کیوں حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے؟ ہمیں پہلی تخلیق سے ہی 40 نمبر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے جسم میں 2 طرح کا خون گردش کرتا ہے، جن میں سے ایک آکسیجن والا خون، دوسرا بغیر آکسیجن والا خون۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور دل بھی اس دوران خون نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں تک پمپ کرتا ہے، اور اسی دوران پھیپھڑوں میں جانے والا خون وہاں موجود آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یوں آکسیجن والا خون بنتا ہے۔ یہ خون دوبارہ دل میں جاتا ہے اور پھر دل یہ خون پورے جسم میں منتقل کر دیتا ہے۔ سولر پینل تو ابھی بنے ہیں، لیکن ہزاروں سالوں سے درختوں کے پتے سولر کی پلیٹوں کا کام کر کے سورج کی روشنی سے گلوکوز بنا رہے ہیں اور آکسیجن بنا رہے ہیں، اور آج بھی انسانوں کو اتنی ہی آکسیجن کی ضرورت ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ کون ہے ان درختوں کا خالق؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، انسانوں نے اپنے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں بنایا، پھر اس 206 ہڈیوں کے ڈھانچے پر ایک خوبصورت تصویر بنانے والا وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا خالق، مالک، مصور اللہ ہے۔ بے شک ایمو پرندہ تقریباً 56 دن انڈوں پر بیٹھتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، لیکن پھر بھی اس کی موت نہیں ہوتی۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ مچھر کی جو ہم آواز سنتے ہیں وہ اس کے پروں کے پھڑکانے کی آواز ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں وہ تقریباً 300 سے 600 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ پروں کو پھڑکاتا ہے۔ اتنے چھوٹے وجود کے اندر اتنے بڑے بڑے سسٹم چل رہے ہیں۔
کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ۔ صرف ایک کلائی میں ہی 8 ہڈیاں ہیں، انہیں تو صرف جوڑے رکھنا ہی بہت بڑا کمال تھا، لیکن میرے رب نے نہ صرف انہیں جوڑے رکھا بلکہ ایک مضبوطی بھی دی ہے، ایک گروپ بھی، ایک طاقت بھی۔ بے شک اس کی تخلیق بھی لاجواب، اس کی قدرت بھی بہت خوب ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن اس کے دماغ کے کچھ حصے جاگ رہے ہوتے ہیں جو اس کی سانسوں کو، ہاضمے کو، بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں سونے سے انسان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کی صحت اور زندگی کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ کس نے ہے ایسا خوبصورت نظام تخلیق کیا؟ بے شک وہ خالق، وہ رب اکیلا اللہ ہے۔ کسان کے ہاتھ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک ٹماٹر کو چھلکا پہنا سکے، پھر وہ کون ہے جو اس کے رس کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اس کے بیج کو بھی محفوظ رکھتا ہے؟ بے شک وہ اللہ ہے جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، بھوک کے نظام کو ہی مٹا دو۔ نہیں مٹا سکتے کیونکہ تم نے خود کو نہیں بنایا، تمہیں کسی اور نے بنایا ہے، اس لیے تم بے بس ہو۔ اور وہ خالق کون ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، اسی کی اطاعت میں تمہاری کامیابی ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔